فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. صدق اللہ العظیم. سورہ یونس کی دوسری رکوع کی آیات ہیں. اس سورہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے جو اساسی اور بنیادی احکامات ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے اور اسی طرح مشرکین کے جو شکوک و شبہات تھے ان کا بھی ازالہ کیا ہے. مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے حوالے سے شکوک و شبہات پیدا کرتے تھے اور قرآن جو اللہ کی وحی ہے، اللہ کی تعلیمات ہیں، ان کو ماننے کے حوالے سے وہ تیار نہیں تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عجیب و غریب مطالبے بھی کرتے تھے. حضور کی سچائی کے ایک طرف قائل بھی تھے کہ 40 سال حضور کی زندگی کی ان کے سامنے کہ آپ نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ کی زندگی میں کبھی کہیں جھول نظر نہیں آتا، کہیں کوئی کمی اور خرابی موجود نہیں ہے. حضور کی ذات پر انہیں انگلی رکھنے کی کوئی گنجائش نظر نہیں آتی تھی. دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم بھی نہیں کرتے. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اس جدوجہد سے اور اپنی اس فکر سے ہٹانے کی بھی ممکنہ کوشش کی. آپ کو لالچ بھی دیا کہ حکمرانی لے لیں، دولت چاہیے تو وہ ہم پیش کر دیتے ہیں، عورت چاہیے تو وہ حاضر ہیں، حکومت چاہیے تو وہ ہم دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تمام مطالبات کو رد کر دیا کیونکہ آپ کا ایک ہی مقصد تھا، دنیا میں اللہ کے دین کو غالب اور قائم کرنا، انسانیت کے لیے عدل و انصاف کا نظام قائم کرنا. محض اقتدار تو آپ کا مقصد نہیں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ایک اور مطالبہ کیا کہ اچھا ٹھیک ہے، آپ جو اللہ کی تعلیمات ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں، جو قرآن ہمیں سناتے ہیں، آپ ایسا کریں کہ اس کے اندر تبدیلی کر دیں یا کوئی ایسا قرآن لے آئیں جس میں کم از کم جو ہم کر رہے ہیں یا جو ہمارے آباء و اجداد سے ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے، شرک، کفر اور اسی طرح خاندانی نظام کی یہ جو ہم نے اپنا ایک سسٹم قائم کیا ہوا ہے اس کا جی اور ہماری چدراہٹ کا، اس حوالے سے بھی آپ کوئی اس میں تائید کریں، کوئی ہمارے مطلب کی بھی باتیں اس قرآن میں. جب پورا قرآن اس کے علاوہ نہیں لا سکتے تو کچھ تھوڑا بہت رد و بدل ہی کر دیں کہ جس میں کچھ
ہماری ان خواہشات کی بھی تائید ہوتی ہے۔ قرآن مقدس نے ان کے اس مطالبے کا یہاں ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان کے سامنے ہماری واضح اور روشن آیات پڑھی جاتی ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، کہتے ہیں وہ جو ہماری ملاقات کی امید اور توقع نہیں رکھتے، جنہیں اس بات کا یقین نہیں ہے کہ انہوں نے ایک دن ہم سے یقیناً ملنا ہے۔ ایک بات اور یہاں سمجھنے کی ہے کہ قرآن مقدس جگہ جگہ آخرت کی ملاقات کو یا آخرت کے معاملے کو لقاء اللہ سے تعبیر کرتا ہے، جیسے یہاں پیچھے بھی گزرا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا، جو ہماری ملاقات کی امید اور توقع نہیں رکھتے۔ یہاں بھی وہی جملہ ہے قال الذین لا یرجون لقاءنا، تو معلوم ہی ہوا کہ آخرت کا معاملہ کچھ ایسا ہے کہ وہاں انسان کو اللہ کا سامنا ہوگا، اللہ سے ملاقات ہوگی۔ اسی کو قرآن نے دوسری جگہ اس طرح بھی ذکر کیا ہے کہ وہاں بہت سارے چہرے ایسے ہوں گے جو اللہ کی نور کو دیکھ رہے ہوں گے۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربھا ناظرہ، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے، بڑے ہی سرسبز و شاداب اور خوش چہرے ہوں گے۔ وجوہ یومئذ، کہ اللہ کی نور کو وہ دیکھ رہے ہیں، اور کچھ چہرے اس کے مقابلے میں ایسے ہوں گے جو اللہ کی رؤیت سے، اللہ کے اس نور سے دور رکھ دیے جائیں گے۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، حجاب اور پردے حائل ہو جائیں گے اللہ کے نور کے اور ان کے درمیان۔ تو ایک مسلمان اس کا اس بات پر اذعان اور یقین ہوتا ہے کہ کل اسے اللہ کا دیدار کرنا ہے، اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ تو جو لوگ اس بات پہ یقین نہیں رکھتے، بس وہ اس دنیا ہی کی زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ائت بقرآن غیر ھذا، اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن کرو، جو باتیں آپ کر رہی ہیں اس کے علاوہ کوئی اور بات کرو تو پھر ہم آپ کی بات مانتے ہیں۔ یا پورا نہیں قرآن بدل سکتے تو او بدلو، کچھ اس میں تبدیلی ہماری خواہش کے مطابق کرو۔ جیسے کہ آج کل کے سرمایہ داروں، حکمرانوں، علماء سوء کا بھی یہ حال ہے کہ وہ مکمل قرآن تو نہیں بدل سکے، یا قرآن کی کسی آیت کے الفاظ کو تو نہیں بدل سکے، لیکن اپنا مطلب، اپنی مرادیں اس میں شامل کرتے رہتے ہیں۔ اپنی مطلب کی جب ضرورت پڑتی ہے کوئی نہ کوئی قرآن سے شک اپنے مطلب کی نکال لیں گے، اپنا مطلب اس میں داخل کر لیں گے۔ جیسے اہل کتاب یہود و نصارہ نے اپنی کتابوں میں تحریف کی ہے، اس کے مضامین کو بدلا ہے، اس میں رد و بدل کی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم بھی یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلو گے۔ ان میں سے اگر کوئی ایسا ہوا ہے جو گوہ کے دل میں گھسا ہے تو تم بھی وہیں گھسو گے، جو کچھ انہوں نے کیا تم بھی وہ کرو گے۔ جیسے انہوں نے قرآن میں تحریف کی، اپنی کتابوں میں تحریف کی، اسی طرح آج مسلمان بھی تحریف کر رہا ہے۔ آج دیکھ لیں اپنے سارے حکمرانوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، پاکستان بننے سے لے کر آج تک قوم کو گمراہ کرنے کے لیے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند کرنے سے لے کر آج تک آپ کو ہر جگہ پر اسلام کو استعمال کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لوگ اسلام کو استعمال کیا گیا اپنے مطلب کے لیے، اپنے مفادات کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے۔ پیچھے مقاصد سامراجی، مقاصد شیطانی ہیں، سوچ وہ دین اسلام کی نہیں ہے، اس کے قانون اور اس کے دین کے بالادستی کی نہیں ہے، اس کے پیچھے مقاصد اور ہیں۔ جنرل ضیاء الحق کے اسلام سے لے کر آج تک کے لوگوں کے حالات کا مشاہدہ کر لیں، سارے جرنیلوں کی حالتیں دیکھ لیں، یا اسی طرح آپ حکمرانوں کی حالت دیکھ لیں، آپ اس طرح کے لوگوں کے حالات دیکھیں گے تو وہاں آپ کو نظر آئے گا کہ کس طرح دین اسلام کی تعلیمات کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید یہی بات کہہ رہا ہے کہ یہ مشرکین مکہ بھی کہتے ہیں
کہ ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں لیکن کچھ ہمارے مطلب کی باتیں اس میں شامل کر دو، جیسے ہم کہتے ہیں ویسے تم اس کی تشریح کر دو یا ویسے کوئی آیت بنا کر پیش کر دو۔ اے پیغمبری نے بتا دو ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میرے اختیار میں نہیں ہے، ما یکون لی میری شایان شان نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے کوئی اس میں چیز شامل کر دوں، میں اپنی طرف سے کوئی تبدیلی کر دوں۔ میں اس طرح کیسے کر سکتا ہوں؟ میں تو خود اسی کا پابند ہوں جس کا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے۔ یہ تو اللہ کا کلام ہے، میرا تھوڑا ہے۔ میں نے تھوڑا بنایا ہے کہ میں اب اس میں تمہارے مطلب کی کوئی چیزیں شامل کر دوں۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جس کا مجھے حکم دیا جاتا ہے، جس کی میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ میں تو خود اسی کا پابند ہوں، میرے اختیار میں یہ چیز نہیں، بلکہ مجھے تو اس بات کا ڈر ہے انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو ایک بہت بڑا دن عذاب کا میرا انتظار کر رہا ہے کہ اس دن اللہ کے عذاب سے میں بھی نہیں بچ سکوں گا۔ انی اخاف ان عصیت ربی، اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی، عذاب یوم عظیم، بہت بڑے دن کے عذاب سے مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کا لالچ دیا گیا، ہر طرح کی کمپرومائز کرنے کی باتیں کی گئی کہ ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں، آپ کی بات مانتے ہیں، لیکن یہ تھوڑا سا ہمارا بھی خیال کر لیں، یہ تھوڑا سا اس طرح کی ہماری رعایت کر لیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح دو ٹوک جواب دیا کہ اس کے اندر ذرا بھی لچک نہیں ہے، یہ تو اللہ کا حکم ہے، میں اللہ کے حکم میں کیسے تبدیلی کر سکتا ہوں؟ دیکھو قل لو شاء اللہ ما تلوت علیکم ولا ادراکم بی، اگر اللہ چاہتا تو میں تمہارے سامنے کوئی آیت پڑھتا ہی نہیں، ولا ادراکم بی، اور نہ میں تمہیں اس کے بارے میں کوئی رہنمائی دیتا، نہ کوئی تمہیں بات بتاتا۔ یہ اللہ نے چاہا ہے تو مجھے نبوت کا منصب عطا کیا، اس نے میری ذمہ داری لگائی ہے، وہ نہ چاہتا تو میں یہ کوئی بات تمہارے سامنے نہ کرتا۔ اور جہاں تک میری ذات کی بات ہے، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، یقیناً میں تم میں اس سے پہلے ایک عمر کا لمبا حصہ گزار چکا ہوں، میری ساری زندگی تمہارے سامنے ہے، میں نے آج تک کوئی اس طرح کی بات نہیں کی، اور نہ میں نے کوئی جھوٹ بولا، نہ میں نے کسی قسم کی بددھیانتی کی، میری زندگی 40 سال کے ماہ و شب تمہارے سامنے، اور یہی وجہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی، سچی زندگی پر دشمن کو بھی انگلی رکھنے کی جگہ نہیں ملتی تھی۔ ہرقل نے ابو سفیان سے جو سوال کیے ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ یہ بتاؤ وہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس نے کبھی زندگی میں جھوٹ بولا ہو؟ ابو سفیان باوجود اس کے کہ اس وقت حضور کے دشمن ہیں، ابھی اسلام قبول نہیں کیا، لیکن کہتے ہیں کہ آج تک ہم نے جھوٹ کا ان سے تجربہ نہیں کیا کہ کبھی انہوں نے جھوٹ بولا۔ تو ہرقل نے ان کی باتیں ساری سن کر جو تجزیہ پیش کیا ان میں سے یہ بات بھی تھی کہ جو انسان انسانوں سے جھوٹ نہیں بول سکتا تو وہ خدا کے معاملے میں کیسے جھوٹ بولے گا؟ وہ اللہ پر جھوٹ بولنے لگ پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری ساری زندگی تمہارے سامنے۔ حضرت ابو جعفر طیار، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ حبشہ نجاشی کے دربار میں جو ایک بات ہوئی تھی، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپسی کا مطالبہ کیا تھا کہ ہمارے بھگوڑے انہیں واپس کر دیں۔ مکہ نے ان کو سفیر بنا کر، مکہ کے سرداروں نے سفیر بنا کر بھیجا تھا، تو شاہ حبشہ نے اپنے دربار میں مسلمانوں کو طلب کیا اور ان سے پوچھا تم کس کی پیروی کرتے ہو، کیا تمہارے نظریات ہیں، ذرا ہمیں بھی بتاؤ۔ تو جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم میں اللہ نے اپنا ایک رسول بھیجا ہے جنہوں نے 40 سال ہمارے درمیان گزارے، اور ہم جانتے ہیں سب اس کو کہ وہ کیسے الصادق الامین ہیں، کیسے عالی نسل ہیں، کیسے با اخلاق و بامروت ہیں، آج تک انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
وہی اپنی زندگی پیش کر رہے ہیں کہ دیکھو فقط لبثت فیکم عمرا من قبلی۔ علماء نفسیات، ماہرین اخلاق یہ بات کہتے ہیں کہ انسانی زندگی کے بننے یا بگڑنے کے ابتدائی 40 سال ہوتے ہیں۔ 40 سال میں جو انسان کا خلق جس سانچے میں ڈھل جاتا ہے، اس کی طبیعت و عادت جیسی بن جاتی ہے، پھر بعد میں بھی ویسا ہی وہ زندگی گزارتا ہے۔ تو 40 سال جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہیں وہ تو انتہائی سچائی کے، اخلاق کے، اعلیٰ کردار کے۔ تو کیا اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم یک لفظ بدل گئے؟ اپنی طرف سے انہوں نے قرآن بنا ڈالا؟ اور پھر سچوں اور جھوٹوں میں بڑا واضح فرق ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد میں بعض جھوٹے لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے، مسلمہ کذاب ہے، اسود ہے، شجاع ہے، اس طرح کی اور بہت سارے لوگوں نے دعوے کیے ہیں، اور ان کی گفتگو سے پتہ چلتا تھا کہ کیسی گھٹیا قسم کی ان کی گفتگو ہے۔ مسلمہ کذاب جب وہ قتل ہوا اور جو لوگ مسلمان تھے لیکن مرتد ہو کے اس کے ساتھ شامل ہو گئے، بعد میں ندامت ہوئی اور وہ شرمندہ ہوئے، حضرت ابوبکر کی خدمت میں حاضر ہو کر معافی مانگی، اسلام قبول کیا دوبارہ سے۔ ایک دن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ ذرا جو مسلمہ تمہیں وحی سناتا تھا، وہ جو کہتا تھا کہ میرے اوپر وحی آتی ہے، وہ ذرا مجھے کوئی کلام سناؤ تو صحیح۔ وہ کہنے لگے اے امیر المومنین، ہمیں شرمندہ نہ کریں۔ وہ ایسی بودا اور گھٹیا گفتگو ہوتی تھی کہ ایک عام آدمی بھی جب سنتا تھا تو سمجھ جاتا تھا کہ یہ کیسا بیہودہ انسان ہے، جھوٹ اس کی زبان سے، اور ایسا بیہودہ قسم کی گفتگو وہ کرتا تھا اور کہتا تھا یہ وہی ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، ان کا تعلق تھا مسلمہ کے ساتھ، دوستی تھی۔ تو یہ ایک دفعہ اسلام سے پہلے اس سے ملنے کے لیے گئے، اس کے پاس گئے، تو وہ کہنے لگا اے عمر بن عاص، وہ جو تمہارے نبی ہیں وہاں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، کوئی ان پر وحی جو نازل ہوئی ہے، کوئی آیت یا کوئی سورت تمہیں ان کی یاد ہو تو ذرا بتاؤ تو صحیح۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ان کے ساتھیوں سے ایک چھوٹی سی سورت سنی ہے اور وہ مجھے بھی یاد ہو گئی ہے، وہ میں تمہیں سناتا ہوں۔ چنانچہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ العصر سنائی، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ سورہ مبارکہ سن کر خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا کہ عمر، میں بھی اس طرح کی وہی تمہیں سناتا ہوں۔ اور وہ وہی کیا سنانے لگا؟ یا ببر ببر، اے چوہا، اے چوہا، تمہارا چھوٹا سا جسم ہے جس کی ایک لمبی سی دم ہے، اس طرح کی وہی جس کا مطلب ہے کوئی اب چوہا اور اس کی تعریف کر رہا ہے۔ جی عمر بن عاص کہنے لگا کہ یار بس کرو، تمہارا جھوٹا ہونا تمہاری اسی بات سے واضح ہو رہا ہے۔ ابھی مسلمان نہیں ہوئے، دوست ہیں اس کے، لیکن کہا تمہاری اس بات سے پتہ چل رہا ہے کہ تم کیسا کذاب اور جھوٹا انسان ہے۔ یہ اس تمہاری بات کا وحی کا ان کی وحی سے کیا مکالمہ یا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ ان سے کوئی ہو سکتا ہے موازنہ؟ اسی طرح اے حاملہ، اے آٹا گوندنے والی عورت، اس طرح کی وحی اس کی ہوتی تھی جس میں عورتوں کے ذکر ہیں، جس میں مطلب ہے اسی طرح کی واحیات کا تذکرہ ہے، یہ اسی طرح کی اس کی وحی ہوتی تھی۔ جبکہ قرآن مقدس جس میں قوموں کو، انسانوں کو ان کی رہنمائی دی گئی ہے کہ کس طریقے سے وہ دنیا میں اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، جس میں اللہ کا تعارف کروایا گیا ہے، اپنے مالک اور رب کا تعارف کروایا گیا ہے، جس میں اس کائنات کے حقائق پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے، تو یہ قرآن مقدس یہ اللہ کی وحی ہے، کسی انسان کی بنائی ہوئی نہیں ہے۔ اے پیغمبر آپ کہہ دیں کہ اگر اللہ چاہتا تو میں تمہارے سامنے کوئی آیت نہ پڑھتا، کوئی قرآن نہ پڑھتا، ولا ادراکم بھی، اور نہ میں تمہیں بتلاتا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور میری عمر زندگی تمہارے سامنے ہے، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون۔
کیا تم ذرا بھی غور و فکر اور عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ دو انسان سب سے بڑے ظالم ہیں، ان سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ ایک وہ انسان جس پر اللہ کی کوئی وحی نازل نہیں ہوئی اور وہ جھوٹ موٹ بنا کر کہتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم نہیں ہے، اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ اسی میں تحریف کرنے والا بھی شامل ہے کہ جو تحریف کر کے اپنے مفادات کو شامل کر کے کہتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، تو اللہ کا حکم نہیں ہے لیکن وہ اللہ کا حکم بتلاتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف بھی، حضور کیونکہ اللہ کی نمائندے تھے، اللہ کے رسول تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کو رہنمائی دے رہے تھے، چاہے وہ آپ کے الفاظ ہی میں کیوں نہ ہوتی، وہ بھی در حقیقت اللہ ہی کے کلام کی ہی تشریح ہوتی تھی۔ حضور کی جس قدر بھی احادیث مبارکہ ہیں، در حقیقت وہ قرآن ہی کی کسی نہ کسی آیت کی وضاحت ہے، اسی کی تشریح ہے، اس لیے وہ بھی وہی ہے، اس کو بھی علماء نے وحی غیر مطلوب قرار دیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری گفتگو اور بات چیت وہی ہے، دین ہے۔ تو اگر حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جس نے میری طرف بھی غلط بات کی نسبت کی، میں نے ایک بات نہیں کہی اور وہ کہتا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، تو وہ اپنا ٹھکانہ جو ہے جہنم میں بنا لے، اپنی سیٹ جہنم میں بنا لے۔ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، یہ بڑا سخت جرم ہے۔ تو اللہ کی طرف بھی اس طرح کوئی منسوب کر کے کہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرنا وہ بہت بڑا جرم ہے۔ آج کل بہت ساری سوشل میڈیا پہ ایسی غلط باتیں حدیث کے نام پر پھیلا دی جاتی ہیں کہ حدیث میں یوں آیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے، کوئی اس کی تحقیق نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے کہ ہے بھی صحیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یا ایسی گھڑتو بات تم نے حضور کی طرف منسوب کر دی۔ اسی طرح بہت ساری باتیں لوگ اپنی مطلب کی قرآن میں شامل کر کے اس کو قرآن کی تشریح بنا دیتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی بات ہے۔ تو جیسے کہ یحییٰ خان کہتا تھا کہ یہ جو بنگال کی، مجھے کوئی قرآن سے ایسی آیت ڈھونڈ کر دو، اس نے اپنے سیکٹریوں کو کہا کہ علماء کو کہو کوئی ایسی آیت مجھے ڈھونڈ کر دو کہ میں لوگوں کے سامنے تقریر کروں اور یہ ثابت کروں کہ یہ بنگال کا الگ ہونا یہ اللہ کی مرضی تھی، یہ قرآن کا حکم تھا، یہ ہونا ہی تھا جی۔ تو اس طرح کی باتیں جو ہیں اپنے مطلب کی اس میں شامل کر لینا اور اس کو اللہ کی طرف منسوب کرنا کہ اللہ یہ چاہتا تھا، تو اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے، بہت بڑا مجرم ہے وہ انسان جو اللہ کی طرف اس طرح کی بات کی نسبت کرتا ہے۔ اور دوسرا وہ انسان جو اللہ کی حقیقت پر مبنی بات اس کے سامنے آئے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور پھر اس کو جھٹلا دے، اس کو قبول نہ کرے، یہ دوسرا وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ یہ دو قسم کے انسان سب سے بڑے مجرم ہیں کہ اللہ کی طرف بات کی نسبت کرنا جو اللہ نے کہی نہیں، اور دوسرا یہ کہ اللہ کی سچی بات آ جائے پھر اس کو جھٹلا دینا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر افترا کرے، گھڑ کے جھوٹ بولے، اپنی طرف سے بات بنا کر اللہ کی طرف منسوب کرے، جھوٹ بولے۔ اور اسی طرح یا او کذب بآیاتی، کہ اللہ کی آیات اس کے سامنے آئیں اور پھر ان کو جھٹلا دیں، ان کے انکار کر دیں۔ انہ لا یفلح المجرمون، یاد رکھو یہ مجرم ہیں اور مجرم انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا دنیا میں بھی۔ دیکھو جنہوں نے جھٹلایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، وحی کو جھٹلایا، کامیاب ہوئے ناکام ہوئے، تاریخ نے بتلا دیا، آج تک ان کا نام و نشان مٹ چکا ہے، ذلت اور رسوائی کے ساتھ ان کا ذکر ہے، اور وہ اللہ کے سچے ہادی اور رسول کا آج بھی ذکر خیر موجود ہے۔ آج بھی انسانیت اور دنیا ان کا کلمہ پڑھتی ہے، ان کی اتباع اور پیروی کرتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کامیابی اسی انسان کے لیے جو سچا ہو، جو اللہ کی وحی اور اس کی تعلیمات کی اتباع اور پیروی کرنے والا ہو۔
وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ۔ ان کا حال تو یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کی پرستش کرتی ہیں، ان کے پیچھے جاتے ہیں، ان کی بندگی کرتی ہیں، ان کی اطاعت کرتی ہیں، لا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکتی ہیں نہ نفع دے سکتی ہیں۔ جی یاد رکھو، عبادت اور بندگی اور اطاعت ہوتی ہے نفع اور ضرر کی بنیاد پر۔ انسان کو جب کسی سے فائدہ ملتا ہے تو پھر انسان اس کا شکر گزار ہوتا ہے، اس کا دل اس کی طرف جھکا جاتا ہے، یا جب انسان کو کسی سے ڈر ہوتا ہے تو پھر اس کی بات مانتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے کہ یہ مجھے نقصان پہنچائے گا۔ یاد رکھو، اللہ کے سوا نہ تو کوئی نافع ہے نہ کوئی ضار ہے، وہ نفع بھی اسی کی طرف سے ہوتا ہے، ضرر بھی وہی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا، اے عباس، اے چچا، اگر وَلَوِ اجْتَمَعُوا النَّاسَ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ، اگر سارے لوگ مل کر بھی تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہیں، یاد رکھو اتنا ہی نفع پہنچا سکیں گے جتنا اللہ کو منظور ہوگا، اس سے زیادہ تمہیں نفع نہیں پہنچ سکتا۔ اور وَلَوِ اجْتَمَعُوا النَّاسَ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ، سارے مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں اتنا ہی نقصان پہنچے گا جتنا اللہ نے تمہارے لیے طے کر دیا ہے، اس سے زیادہ نقصان نہیں تمہیں پہنچ سکتا۔ نفع پہنچے تو تب بھی اللہ کی طرف سے، نقصان پہنچے ہو سکتا ہے بظاہر درمیان میں کوئی وسیلہ اللہ کسی اور کو بنا دے نفع پہنچانے کا، لیکن وہ ایسے ہی ہوگا جیسے کہ ایک کیشیئر وہ تنخواہ تقسیم کرتا ہے، ورکروں کو تقسیم کر رہا ہوتا ہے، تنخواہ اور معاوضہ دے رہا ہوتا ہے، لیکن وہ ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ اصل وہ تنخواہ کس کی طرف سے آ رہی ہوتی ہے؟ مالک کی طرف سے، وہ ایک درمیان میں ایک ذریعہ اور وسیلہ ہے، وگرنہ کیشیئر کہے کہ یہ میں اپنی طرف سے دے رہا ہوں تو جھوٹ بول رہا ہے، وہ اصل تو دینے والا مالک ہے۔ اسی طرح انسان کو جو کسی کی وساطت سے نفع مل رہا ہے تو وہ اصل پیچھے نفع پہنچانے والا اللہ ہے، اس نے اس کو ذریعہ بنایا ہے کہ اس کے ذریعے، یہ اللہ کے قانون ہے، دنیا دار الاسباب ہے، تو اس سبب کے درجے میں یا کسی انسان سے کوئی ضرر پہنچ رہا ہے تو وہ صرف اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ تو فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہیں، لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، جو نہ تو ان کو ضرر پہنچا سکتے ہیں نہ ان کو نقصان اور نفع پہنچا سکتے ہیں۔ جب انسان کا یہ یقین کامل ہو جاتا ہے تو پھر وہ دنیا کی کسی طاقت و قوت سے اللہ کے سوا ڈرتا نہیں ہے، اس کے دل میں کوئی خوف نہیں ہوتا۔ اور یہ کہ کہتے ہیں ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کہ یہ جن کی ہم عبادت اور پرستش کر رہے ہیں یہ اللہ کے حضور ہمارے سفارشی ہیں، یہ ہمیں اللہ کو مانتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ درمیان میں ذریعہ اور وسیلہ بھی بناتے ہیں کہ یہ اللہ کی سفارشی ہیں۔ بھائی اولا تو یہ دیکھو، سفارشی ان کو کس نے مقرر کیا ہے؟ بھائی سفارشی بنانے والا تو کہہ رہا ہے کہ میرا کوئی سفارشی نہیں ہے، براہ راست مجھ سے مانگو، براہ راست مجھ سے تعلق جوڑو۔ اور پھر جیسے کہ دوسری جگہ پر فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ یقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کی اس لیے ان کی قرب حاصل کرتے ہیں، ان کے قریب ہوتے ہیں تاکہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، اللہ کے قریب کرنے کے لیے۔ اب اس پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم علماء اولیاء اللہ سے تعلق جوڑتے ہیں تاکہ وہ بھی ہمیں اس لیے تعلق جوڑتے ہیں تاکہ اللہ کے ساتھ ہمیں جوڑ دیں۔ یہی مشرکین بھی کہتے ہیں کہ ہمیں یہ اللہ کے حضور ہمارے سفارشی ہیں، یا اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق جوڑنے کا ذریعہ ہے۔ تو اس میں پھر کیا فرق ہوا؟ تو یاد رکھیں، اگر تو ایک انسان ذریعے کو ذریعہ ہی بنائے، اس کو حقیقت نہ سمجھنے لگ پڑے، اصل نہ بنا دے، مثلا سیڑھی جو ہے وہ چھت پر جانے کا ذریعہ ہے، تو اگر سیڑھی کو اس نے چھت پر جانے کا صرف ذریعہ ہی بنایا ہے تو وہ اور بات ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان سیڑھی کو ہی چھت بنا کر بیٹھ جائے تو یہ اس کی کمعقلی ہے۔ سیڑھی تو چھت نہیں ہے نا، وہ تو سیڑھی ہے، وہاں زینہ ہے، ذریعہ ہے۔ تو اولیاء اللہ ہو، عالم ربانی ہو، وہ زیادہ سے زیادہ ایک رہنمائی دیتا ہے، ایک طریقہ بتاتا ہے اللہ سے تعلق قائم کرنے کا، تمہاری رہنمائی کرتا ہے، وہ ایک ذریعہ ہے رہنمائی کا، وگرنہ اصل تو اللہ سے انسان کو جوڑنا ہے۔ جی تو فرمایا یہ کہتے ہیں ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ قل اتنبئون اللہ بما لا يعلم فی السماوات ولا فی الارض، اے پیغمبر فرما دیجئے، فرمائیے کیا تم
اللہ کو بتاتے ہو کہ وہ کچھ نہیں جانتا، اللہ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ سفارشی ہیں میرے، میں نے ان کی سفارش قبول کرنی ہے، آسمانوں میں زمین میں اس کو کے پاس کوئی علم نہیں تھا، لہذا تم جو ہے اس طرح کی باتیں کر کے اللہ کو بتا رہے، کس طرح کا تمہارا حال ہے۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ کی ذات پاک ہے اس سے کہ کوئی اس کا شریک ہو، کوئی اس کا سفارشی ہو، وتعالی عما یشرکون، اور وہ بلند ہے اس سے جن کو تم شریک اللہ کا ٹھہرا رہے ہو۔ وما كان الناس الا امة واحدة، اور فرمایا کہ ساری انسانیت ایک ہی امت اور جماعت تھی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک کا جو دور ہے قریب 10 صدیوں کا، وہ سب انسان ایک ہی نظریے اور فکر اور عمل پر تھے، کوئی اختلاف نہیں تھا۔ بعد میں پھر لوگوں نے اختلاف کھڑے کر لیے، فاختلف، آپس میں جھگڑے کھڑے کر لیے، پھر شرک اور غلط راستے اور فرقہ واریت پیدا ہو گئی۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، فرمایا اگر یہ بات جو تیرے رب کی طرف سے پہلے طے ہو چکی ہے نہ ہوتی تو یقیناً لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، جن میں یہ اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ ہی کر دیا جاتا۔ اللہ کی طرف سے یہ بات طے کر دی گئی ہے کہ انسانوں کو رہنمائی تو دی جائے گی، اور اس رہنمائی کے بعد پھر ہر ایک کو عمل کرنے کے لیے موقع دیا جائے گا کہ وہ اپنی مرضی اور اختیار سے چاہے تو سیدھے راستے پر چلے، چاہے تو گمراہی اور غلط راستے کو اختیار کر لے۔ اللہ کا یہ کام دنیا میں اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے ان سارے انسانوں کو موقع دیا ہے کہ کر لو جو کرنا ہے، اچھا کرنا ہے تو اچھا کر لو، برا کرنا ہے تو۔ اگر یہ بات طے نہ ہوتی تو پھر لوگوں نے آپس میں جو جھگڑے شروع کیے، اختلافات بنائے، تو اللہ اسی بنیاد پر وہی فیصلہ کر دیتا، باطل کو وہی سزا دے دیتا اور حق والوں کو وہی کامیاب کر دیتا۔ لیکن اللہ کا قانون یا اللہ کا منشا دنیا میں یہ ہے کہ ہر ایک کو موقع ملے۔ وَيَقُولُ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اس پر کوئی اس کے رب کی طرف سے نشانی کیوں نہیں اتاری جاتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ یہ کرتے تھے کہ اچھا تم نبی ہو تو یہ جو صفا مروہ کے پہاڑ ہیں نا، یہ سرسبز زمینوں میں تبدیل ہو جائے، سونے کے پہاڑ بن جائے۔ اس طرح کے عجیب و غریب مطالبے کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ دیکھو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی امت اور قوم کے مطلوبہ معجزے کو دکھلا دے پھر بھی وہ نہ مانے تو پھر اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کے یہ مطالبے کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا کہ پیغمبر اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم ان کے مطلوبہ معجزے دکھلا دیتے ہیں، اللہ کی قدرت سے تو کچھ بار نہیں ہے، لیکن نہیں مانیں گے تو تباہ و برباد کر دیے جائیں گے، اور اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر ہم یہ معجزے نہیں دکھلاتے، ان کے سمجھنے کے لیے اور بڑی نشانی ہے، سمجھنا چاہتے ہیں تو سمجھیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ معجزے دیکھنے کے باوجود بھی آپ کی بات مانیں گے نہیں، اس میں بھی کیڑے نکالیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے پہاڑ سے اونٹی نکال کر دکھلا دی، بڑے بڑے معجزے دکھلائے انبیاء نے، لیکن کیا ان قوموں نے مان لیا؟ قرآن نے دوسری جگہ پر فرمایا وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرِجُونَ، اگر ہم ان کے سامنے آسمان کے دروازے کھول دیں اور یہ آسمانوں پر چڑھ کر سارے آسمانوں کے حالات دیکھ کر مشاہدہ بھی کر لیں تو پھر بھی کیا کہیں گے؟ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ، کہیں گے ہمارے اوپر تو جادو ہو گیا، ہاں یہ تو ایک جادوگری تھی، یہ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، اس کو جادو کہہ کر اور اس کو ایک بے ہوشی کہہ کر ڈال دیں گے، انکار کر دیں گے۔ تو اس لیے فرمایا یہ کہتے ہیں کہ لولا انزل علیہ آیۃ من ربی، اے پیغمبر فرما دیجئے انما الغیب للہ، یہ غیب کی باتیں کہ اللہ نے کیا دکھلانا ہے کیا نہیں دکھلانا، اس کا کیا فیصلہ ہے، یہ اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی جانتا ہے۔ فانتظروا، دیکھو ایک تم کام کر رہے ہو، ایک میں کام کر رہا ہوں، میں دنیا میں عدل و انصاف کے نظام کو قائم کرنے کی جدوجہد کر رہا ہوں، تم اس نظام عدل کو روکنے کی کوشش کر رہے ہو، ظلم کو قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہو، تم بھی کام کرو، انتظار کرو، نتیجہ کس کے حق میں نکلتا ہے، میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ فانتظروا انی معکم من المنتظرین، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں کہ نتائج کیا بتلاتے ہیں۔ پھر نتائج نکلے سامنے کہ وہی ظالم، وہی رکاوٹ ڈالنے والے ابو جہل اینڈ کمپنی تو وہ برباد ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے جنہوں نے آواز بلند کی، لیکن آہستہ آہستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا نظریہ، حضور کا دین اور مشن کو کامیاب ہوا۔
اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اپنی تعلیمات